پہلی اہم بات تو آج آئی ایس پی آر کا بیان ہے. خان صاحب نے جو الزام لگایا ہے کہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کون کر رہا ہے، اور جس طرح کنڈیم کیا گیا ہے کہ آپ اپنی سیاست کے لیے جس طرح اداروں کے افراد کو، سینئر افسران کو بدنام کر رہے ہیں، وہ قابل مذمت ہی نہیں، ناقابل قبول ہے. جب پھر اس کے ساتھ پی ٹی آئی کا یہ کہنا کہ آپ انویسٹیگیشن نہیں ہونے دیتے، آپ انویسٹیگیشن ہونے دیں، اس میں جو رزلٹ آئے گا قبول کر لیں گے، تو بظاہر تو مناسب بات لگتی ہے، مگر کہیں کوئی پروف تو دکھائے نا. کہ آپ یہ نوٹ کریں کہ ایک قاتل جس نے حملہ کیا وہ موجود ہے، اس سے ہٹ کر کوئی ایویڈنس ہے تو آپ دکھا دیں، کچھ بتا دیں. آپ تو میڈیکل رپورٹ بھی اپنے ہاسپٹل کی پیش کرتے ہیں جو سرکاری طور پر، جو قانونی طور پر قابل تسلیم ہی نہیں ہے. مطلب آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ انصاف، قانون سب کے لیے ایکول ہوتا ہے، مگر آپ اپنی میڈیکل رپورٹ بھی اپنی مرضی کی چاہتے ہیں. آپ پورے سسٹم کو اپنے لیے بریک کر رہے ہیں اور ساتھ میں الزام لگا رہے ہیں، کوئی پروف بھی نہیں ہے، اور پھر آپ کہیں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ میرا خیال ہے ایسے کیا ہے. تو خیال کی بنیاد پر خان صاحب ایک اتنے بڑے ذمہ دار ادارے پہ الزام لگا دینا، عام آدمی ہوتا تو پتہ نہیں کیا حشر ہوتا. بس یہ فرق ہے، اور یہ احساس محرومی پیدا کرتی ہے اس طرح کے جب بیانات سامنے آتے ہیں عمرہ کی طرف سے، شرفا کی طرف سے، بڑے حکمران طبقے کی طرف سے. تو عام آدمی کا ذہن میں آتا ہے کہ وہ بیچارہ تو بول بھی نہیں سکتا. ان کی اپنی پارٹی میں نے بتایا تھا کہ ریزنمنٹ پیدا ہو گئی ہے، اب لوگ کھل کر سامنے آنے لگے ہیں. بالکل دیوار کی طرح انہوں نے پارٹی، وہ دیوار کہہ رہا ہوں، الطاف حسین کی طرح پارٹی کو دیوار سے لگا دیا ہے کہ خاصا پیشنس لوز کر گئے. اور جوں انتخابات دور ہوتے جا رہے ہیں، خان صاحب اپنے تحمل بھی کھوتے جا رہے ہیں. اور پھر آئی ایم ایف، آپ کو یاد ہوگا کہ مارچ سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ پروگرام لیمبو میں ہے. پھر میرے ایک بہت ہی اچھے دوست واشنگٹن ڈی سی سے مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ پروگرام نہیں ملے گا، تو مجھے یقین نہیں آتا تھا. اب تو آلموسٹ طے ہو گیا، بجٹ سر پہ آ گیا. 17 مئی کو آئی ایم ایف کا جو میٹنگ ہے اس میں پاکستان کا پروگرام ایجنڈے پہ ہی نہیں ہے. پھر یہ نواں وہ کہلاتا ہے شیڈول 10، 11، 12 3 اور ہیں، وہ کہاں سے ہو سکیں گے ودن 2 منتھ کے. جون میں پروگرام ختم ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں جو مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے اور جو کرنچ ہوگا ڈالرز کا، علامہ الحفیظ. مگر سب کو یہ ہے کہ سیاستدانوں کو کہ اقتدار بچا لو اور اقتدار چھین لو. ڈس مینجمنٹ دور سے نظر آتی ہے. پہلے بات کر لیتے ہیں سپریم کورٹ پہ. دیکھیں، مجھے نہیں سمجھ آتا کہ حیرانی کس بات پر ہے جس ملک میں 30 سال سے 40 سال سے یہ طے ہو گیا ہو کہ عدالت میں مقدمہ ہے تو وکیل کرنے کے بجائے جج ہائر کر لو. اور برسوں سے لوئر سے لے کر ہائر کورٹ تک جج بیچے خریدے گئے، اور ان سے اپنے مطلب کے فیصلے اداروں نے بھی لیے ہیں، حکمرانوں نے بھی لیے ہیں، اور دولت مندوں نے بھی لیے ہیں. تو وہاں جو ہو رہا ہے بہت نیچرل ہے اور بہت آبویس ہے، اور اس میں کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے یا کوئی پریشانی کی، حیرانی کی جو ایک لوگ اظہار کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں سپریم کورٹ میں ڈیوائیڈ آ گیا. تو ہونا تھا. اب وہ دیکھیں پروموٹ کیا کس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ جو 7 جج ہیں جو اصول کی بات کرتے نظر آتے ہیں، انہیں حکومتی جج کہا جانے لگا ہے، ہم خیال جج کہا جانے لگا ہے. اسپلٹ دیکھیں. اچھا، پھر جو خان صاحب کے دور کے ٹرولر ہیں میڈیا میں بیٹھے ہوئے، اور جو میڈیا کی مرضی سے بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، وہ ایک خاص نقطۂ نگاہ لے کر آتے ہیں
اور اس پہ ڈٹے رہتے ہیں، کیونکہ وہ طے کر کے نکلتے ہیں نا کہ ہم نے اصول پر گفتگو نہیں کرنی، پارٹی لائن پہ کرنی ہے، اور جو ہدایات ہیں، ڈائریکشنز ہیں، ان سے نہیں ہٹنا ہے۔ میں ایسے لوگ بھی دیکھتا ہوں، نام نہیں لوں گا، برا لگتا ہے، کہ وہ چار اچھے دانشوروں کے درمیان بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے چہرے پہ کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، چار ہنس رہے ہوتے ہیں، اور ان کی کسی بات میں لاجک نہیں ہوتی ہے کہ دیکھیں انہوں نے یہ کر دیا، اگر یہی 7 جج 8 بیٹھ گئے تو کیا ہو گیا، اگر مسلسل 3 جج بیٹھ رہے ہیں تو پرابلم کیا ہے اس میں، اور وہ فل کورٹ کیوں بنائے۔ چھوٹی سی بات تھی کہ اگر آپ آنیسٹ ہیں، آپ ایماندار ہیں، آپ کا کوئی مفاد نہیں ہے، اور آپ انصاف پسند ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف کی بنیاد پہ معاشرے قائم رہ سکتے ہیں، آپ معاشرے کی سب سے بڑی عدالت میں بیٹھے ہیں۔ اگر ایک لمحے کو مان لیں کہ ڈیوائیڈیشن اتنی بڑی نہ بھی ہوتی اور آوازیں اٹھ جاتی، تو آپ کو تو فوراً ہی فل کورٹ بنا دینا چاہیے تھا کہ ادارے پہ انگلی نہ اٹھے، اس کے فیصلوں پر کم سے کم تنقید ہو، لوگوں کا اعتبار رہے، لوگ احترام کرتے رہے منصفوں کا، ہائر جوڈیشل جو سسٹم ہے اس کا۔ انہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ ان کے چہرے کو دیکھیں، چیف جسٹس صاحب کے، ان کے لباس کو دیکھیں، ان کی حشاشت بشاشت کو دیکھیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک 40% بھوک سے بلکتے مرتے معاشرے کا جج ہے؟ نہیں، دیش تو بڑا فکر مند ہوتا ہے۔ آپ امام ابو حنیفہ کا دور پڑھ لیں، امام مالک کا دور پڑھ لیں، یا پیچھے عمر کے دور میں چلے جائیں، علی کے دور میں چلے جائیں، کہ علی انکار کیا کرتے تھے کہ مجھے خلیفہ نہ بناؤ، کہ میں قرآن کے عین مطابق فیصلے کروں گا اور تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ آپ نوٹ کریں کہ میں قرآن کے عین مطابق فیصلے کروں گا، دنیاوی فیصلے نہیں کروں گا، مصلحت کے فیصلے نہیں ہوں گے۔ مگر عام آدمی تو خیر برداشت بھی نہیں کر سکتا، ہم بات کا حقوق کہاں سے کہاں لے گئے۔ اب یہ دیکھیں کہ پروسیجرل اور پریکٹس جو بل ہے، جو ججوں کو صرف مینیج کرتا ہے اس بل میں، اور کچھ نہیں ہے، کہ 3 جج بیٹھ کر فیصلہ کر لیں کہ سو موٹو لینا ہے کہ نہیں لینا ہے، بینچ کیسے بنانا ہے۔ اس میں عدلیہ کے اختیارات کہاں سے سلب ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ٹائمنگ بہت عجیب تھی کہ جب کلیش ہو رہا تھا، مگر بل میں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے، برسوں سے ایک مطالبہ بھی تھا، مگر وہ مان کے نہیں دیتا۔ اس نے آج بھی کہہ دیا کہ وہ آلموسٹ کہہ کے گیا ہے کہ 3 ہفتے کے ایڈجارن کر کے کہ جس فل کورٹ نہیں بن سکتا، وہ کسی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا، پھر آپ یہ دیکھیں اس کانسٹیٹیوشن میں اداروں کے اختیارات دیکھ کر حیران ہوں کہ نہ ان اداروں کے خلاف اگر ان سے کوئی غلطی ہو، بڑی کرائم ہو جائے، آپ ان اداروں کے خلاف ریاست کے عام جو سسٹم ہے، کرمنل سسٹم، اس میں ایف آئی آر بھی درج نہیں کر سکتے۔ انہی کو بھیجنا ہوگا کہ آپ کے ادارے سے شکایت ہے، مطلب ریفرنس بھیجنا ہوگا، اور ریفرنس کا حشر دیکھ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کا نہ تو اجلاس ہوتا ہے، نہ ریفرنس ایڈریس ہوتے ہیں، نہ ان کو عدالتوں میں بیٹھنے سے روکا جاتا ہے۔ ایک چیف جسٹس ہے، خدا بنا ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو جس کے پاس بھی کبھی 2/3 میجورٹی آئے، سمجھدار پارٹی ہو یا اپوزیشن، جو مستقبل میں تو مجھے نہیں نظر آتی کہ وہ کوئی میچور اپوزیشن ہوگی، کہ جیسے 18ویں ترمیم ہوئی تھی تو یہ بھی کر لیا جائے کہ جوڈیشل سسٹم کو، جو سپریم جوڈیشل سسٹم ہے، کہ کمیشن کہلاتا ہے جو، اسے الگ کر دیں اس ادارے سے، ورنہ تو قتل ہوتے رہیں گے انصاف کے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ججوں کے خلاف ریفرنس آئے ہوئے 10 انہیں ایڈریس ہی نہیں کیا جاتا، اس پر کوئی ہل جل ہی نہیں ہوتی، سینکڑوں ہزاروں ریفرنسز پڑے ہوئے ہیں برسوں سے، اور پھر اپنی مرضی ہے کہ بھٹو کا کیس نہیں سننا، اس کے پھانسی کا، یا اصغر خان کیس اگر آپ کو یاد ہو، ایم آر ڈی کا جو پیسے بانٹے گئے تھے، اس حوالے سے کوئی پتہ ہی نہیں، فیصلہ بھی ہوا تو اس پہ کوئی عمل درآمد ہی نہیں ہوا۔ جب آئین نہیں ٹوٹتے، آئین اب ٹوٹ رہا ہے۔
یہ سب اپنے اپنے مقاصد کے لیے کام ہو رہا ہے. دیکھیں یہ غربت ایسے تو نہیں آتی نا کہ 40%, 43% اور 18% تو روٹی سے محتاج ہے. موت و زندگی کی کشمہ 18% کا مطلب سمجھتے ہیں. ہندوستان میں مسلمان 14-15% ہیں. وہ کتنا بڑا نمبر ہے ان کا. تو آپ اپنے تصور کریں نا, آج جو مردم شماری اب تک کی ہوئی ہے اس کا نیا نمبر بھی آ گیا ہے 24 کروڑ 38 لاکھ. میں نے آپ سے کہا تھا کہ 25 لاکھ تو یہ ویسے ہی ہے, مگر یہ بات 27-28 اوپر کی جاتی ہے. اور بکھرا ہوا معاشرہ, وسائل ہے نہیں, اگر ہیں تو لوٹ لیے گئے ہیں. دیکھیں جب تک انصاف کے ادارے درست نہ ہو کوئی سسٹم آگے نہیں بڑھ سکتا. وہ آج وہ نصرت, میرے خیال میں نصرت جاوید کہہ رہے تھے ایک پروگرام میں کہ جس ملک میں ایک سابق وزیر اعظم کنستہ روڑ کر اور اس کے لوگ اسکرینز لگا کر اس کو لے کے جاتے ہو کہ اس کو قتل ہونے کا خدشہ ہے, اسے کوئی مار دے گا, وہاں کوئی سرمایہ دار آ سکتا ہے, کوئی سرمایہ کاری آ سکتی ہے, کوئی فارن آپ کے خیال میں ملٹی نیشنل کمپنیز آ سکتی ہے, کہ جہاں ایک ملک کا سابق وزیر اعظم اور یہ کہتا ہو چلا کر کے جو مجھے مار دیں گے اور وہ کنستروں میں منہ چھپاتا پھر رہا ہو. آج یہ ہے کہ خان صاحب نے جو الزام لگایا جسے ڈرٹی ہیری کہتے تھے, جنرل فیصل نصیر, میں نے کہا تھا نا کہ اب پارٹی میں پھوٹ پڑے گی. تو سب سے پہلے تو پرویز الہی سامنے آ گئے فوج کی حمایت میں. وہ یقیناً کرنی بھی چاہیے کہ جب آپ کے پاس پروف ہی نہیں ہے. تو انہوں نے پھر وہ پنڈورا باکس بھی کھول دیا کہ جو قاتلانہ حملہ ہوا. تو خان صاحب نے کہا یہ آپ کی حکومت ہے, آپ جس انویسٹیگیشن ٹیم پر ہاتھ رکھیں گے اسے انویسٹیگیشن کی آپ دے دی جائے گی ذمہ داری, اور جسے آپ ہٹانا چاہتے ہیں ہٹا دیں گے. پھر یہ بھی ہے کہ آپ سپریم کورٹ جا سکتے تھے, ایف آئی آر آپ کی نہیں کٹ رہی تھی, وہاں سے فیصلہ لے سکتے تھے. مگر آپ نے تو بدنام کرنا ہے, کیونکہ آپ نے طے کر لیا ہے کہ انسرٹینٹی بڑھاتے رہنا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں آپ سے سال بھر سے کہہ رہا ہوں جب سے خان صاحب گئے ہیں کہ خان صاحب کو ہنر آتا ہے میڈیا پہ کیسے کنٹرول رکھنا ہے, چاہے اس کے لیے انہیں کچھ بھی کرنا پڑے. کوئی اخلاقیات, کوئی مورلٹی اور کوئی فائدہ نقصان معاشرے کا, سوسائٹی کا, ریاست کا, پارٹی کا نہیں. انہیں میڈیا کنٹرول چاہیے کہ ہیڈ لائن مجھ سے شروع ہوتی ہو اور مجھ پہ ختم ہو جائے. تو وہ اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں صاف نظر آ رہا ہے ان کی پارٹی میں بھی پھوٹ پڑ چکی ہے پہلے ہی ٹکٹوں کے ایشوز پر. اور پھر آپ نے دیکھ لیا کہ انتخابات تو نہیں ہو رہے ہیں. 14 مئی میں کتنے دن رہ گئے, سنڈے کو ہونا ہے نا آپ کے یہاں, منڈے ٹیوزڈے مارننگ ہو رہی ہے, نظر آتے ہیں آپ کو انتخابات ہوتے ہوئے. تو خان صاحب کی فرسٹریشن کو لرن کریں, اسے دیکھیں کہ خان صاحب کس بے قراری کے ساتھ جتنا اقتدار دور ہوتا جا رہا ہے, انتخابات دور ہوتے جا رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں کیلکولیشن ہے, یہ کوئی پیشن گوئی نہیں ہے کہ خان صاحب کوئی اقتدار پھر الیکشن کے باوجود نہیں ملتا نظر آتا. جو انہوں نے پارٹی جس طرح ٹکٹ بانٹے ہیں, جو ان کی پارٹی میں پھوٹ ہے, اور پھر ان کے اپنے ٹرولر عمران ریاض جیسے لوگ جسے گیلا تیتر کہتے ہیں, وہ ویڈیو کرتا ہے کہ خان صاحب نے وعدہ کر لیا ہے پرویز الہی اور ان کے بیٹے سے کہ وزارت اعلیٰ ان کو ملے گی, جن پہ وہ کرپشن کے کیسز ہیں, جن پہ لوٹ مار کے الزامات ہیں, اور پارٹی میں اس حوالے سے کافی کنسرن پایا جاتا ہے. ان کے اپنے لوگ ہیں نا یہ تو, عمران ریاض جیسے لوگ. وہ پرویز الہی اب وہ فوج کے ساتھ بھی کھڑے ہو, جو پہلے بھی کھڑے تھے, ہمیشہ سے کھڑے ہیں. پھر آج تنویر الیاس جس سے اربوں روپیہ لے کر وزیر اعظم بنایا تھا آزاد کشمیر کا, وہ بھی آج سامنے آ گیا کہ خان صاحب معاشرہ توڑنا چاہتے ہیں, دراڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں قومی اداروں اور عوام کے درمیان. اور ان کی نہ صرف مذمت کی جائے, ان کے راستہ روکنے کے لیے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے. آپ میں سے بہت سو نے دیکھا ہوگا. تو آپ جہاں سے دیکھیں یہ الطاف حسین کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ معاملات کو سیاسی طور پہ ہینڈل کرنے کے بجائے وہ برن آؤٹ ہو گئے, بلاسٹ ہو گئے تھے, پھٹ پڑے تھے. ادارے زیادتیاں کرتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے.
بہت سے معاملات ہیں جس میں اداروں کو سوچنا ہوگا، اور اس ملک کو اگر بچانا ہے تو اس ادارے کو بہت کیئرفل ہونا ہوگا. جس طرح معاملات تیزی سے انٹرنیشنل بھی خراب ہو رہے ہیں، میں آئی ایم ایف کے معاملے کو ایسے نہیں دیکھ رہا ہوں کہ جناب آپ نے شرائط پوری کر دی، آپ نے یو اے ای سے بھی گارنٹی لے کے دے دی کہ جی وہ پیسے دے رہا ہے، سعودی عرب سے بھی لے کے دے دی، اور جو آپ نے انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کو کہا وہ بھی پورا کر دیا، مگر ان کی شرائط بڑھتی جاتی ہیں، کم نہیں ہوتی جاتی. میں اسے پاک چائنا تعلقات کے بیک گراؤنڈ میں دیکھتا ہوں، اور پھر میں اسے جو اسٹریٹجک ریٹریو تھا افغانستان سے امریکہ کا، میں اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی دیکھتا ہوں کہ آپ جب ڈبل کھیلیں گے، زیادتیاں کریں گے. دیکھیں، اگر آپ مجھے سامنے بیٹھ کے منع کر دیتے نا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا تو غصہ آئے گا آپ کو، مگر جب آپ سوچیں گے، اس سے ایک تھاٹ دیں گے تو کم ہونے کے امکانات ہیں کہ بھئی ان کی اپنی مجبوری ضرورت ہوگی. مگر جب میں ڈبل کھیلوں گا اور میں کہوں گا کچھ کروں گا کچھ تو کدورتیں بڑھتی ہیں، خراش پڑ جاتی ہے سینے میں، اس سے انتقام بھڑکتا ہے، نفرت پھیلتی ہے اور بڑھتی ہے. تو آپ کو ہر طریقے سے پھانسا جا رہا ہے کہ آپ کی اپنی سوسائٹی میں ایک بہت بڑی کہنا چاہیے کہ درار پڑ چکی ہے، پولیٹیکلی بھی، سوشلی بھی، اکنامیکلی تو بہت اچھے سے تھی، سوشلی بھی ہے. تو خان صاحب اس میں اچھا، پھر خان صاحب کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، بلکہ یہ پوری ہماری سوسائٹی کا ایک کلٹ ہے ہمیشہ سے کہ ہم اسے لیڈر تسلیم کرتے ہیں جس کے سامنے ہم بول نہ سکتے ہو، جس کے سامنے ہمارے سارے حوصلے جواب دے جاتے ہوں اور ہماری قوت سماعت رہ جاتی ہو، بولنے کی طاقت اور سوچنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہو، کہ اس کی پارٹی میں کوئی آدمی نہیں ہے کہ جو اس کے منہ پر بیٹھ کے کہہ سکے کہ خان صاحب اس سے آپ کی ذات کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، اس سے ہمیں بھی پہنچ رہا ہے، اس سے سیاسی جو نظام ہے اسے بھی پہنچ رہا ہے، اس ریاست کو بھی پہنچ رہا ہے اور عوام کو بھی پہنچ رہا ہے. کوئی نہیں ہے، وہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے کہہ دیتا ہے، اور ہر پارٹی میں یہی سسٹم ہے. دیکھیں، لیڈر تو وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کی اگر کوئی شورا ہے، کوئی آپ کی کچن کیبنٹ ہے تو آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس سے گفتگو کرتے ہیں، آپ اپنا فیصلہ ہی لے کر آتے ہیں، مگر 4 رائے سننے کے بعد آپ کو فیصلہ کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. پوری دنیا میں پارٹی لیڈر جو ہوتا ہے، ہیڈ ہوتا ہے، آخری فیصلہ اسی کا ہوتا ہے، مگر کنسلٹیشن کے بعد ہوتا ہے. سوری، وہ میرے ناک میں نزلہ ہو گیا کچھ. تو اینی وے، تو بات یہ ہے کہ خان صاحب کو تو اس کے اپنے آس پاس کے اراؤنڈ کے لوگ بتاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کس وقت کیا کہہ دیں گے. پارٹی میں اپنے جو قریب ترین لوگ ہیں، لاسٹ 2-3 ڈیز میں انہوں نے بتایا کہ پارٹی کے ٹکٹ جو بیچے گئے ہیں، جہاں سے ڈیل ہوئے ہیں، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. مخصوص لوگ ہیں 2-4 جو خان صاحب کے اراؤنڈ میں ہیں، اور پھر ان کا پیرافینیلیا پورا. اللہ حافظ. پارٹیاں تو سب ایک جیسی تھی، پیسے تو سب لیتے ہیں. یہاں ایک پیپلز پارٹی کے بہت پرانے ورکر ہیں، مجھے یاد ہے کہ بی کی زندگی میں مجھے انہوں نے بتایا تو ان کے بھائی ایم این اے بنے تھے کہ $1,00,000 میں نے پارٹی میں فنڈ دیا تھا، اور پھر جو باقی اخراجات تھے تو ساری پارٹیاں پیسے لیتی ہیں، ہمیشہ سے لیتی ہیں. دیکھیں، جمہوری نظام تو یہاں ہے نا کہ پہلے وہ خود فنڈ ریزنگ کرتے ہیں اپنے ووٹر سے، اپنے ہم خیال، اپنے ہم نظریہ لوگوں سے، پھر اسٹیٹ فنڈنگ کرتی ہے آگے جا کر کہ جب آپ کی نامینیشن ہو جاتی ہے کہ جتنا آپ لے کر آتے ہیں 3-4 گنا اسے میچ کرتی ہے اسٹیٹ میں، اس کا حساب لیتی ہے، آڈٹ ہوتا ہے اس کا پورا. تو معاملات یہ خراب ہو رہے ہیں. انتخابات تو دیکھے نہیں ہوں گے، عدالت تو کل پرسوں میں لگے گی، فرائیڈے تک کسی دن بھی، کہ ہاں بھائی کیا ہوا. آپ نے دیکھا مذاکرات تو ناکام ہو گئے، اب تو گفتگو بھی نہیں ہو رہی. تو عدالت اپنی عزت بچانے کے لیے، ڈرامہ کرنے کے لیے کوئی نیا راستہ علم ایک آرڈر دے کے چلی جائے گی، یا ہو سکتا ہے استعفیٰ ہی دینا پڑ جائے، کون جانے. ابھی بہت کچھ باقی ہے ہونا، تو اسٹارٹ ہوا ہے.
تو آئی ایم ایف کے بارے میں میرا کنسرن سب سے بڑا یہ ہے کہ نئی مہنگائی آئے گی جو پہلے ہی قوت برداشت سے باہر ہو گئی ہے. لوگ بہت پریشان ہیں. کم از کم لوگوں کو یہ تھا کہ بجٹ آئے گا تو اس میں تنخواہیں بڑھانے کی بات ہو رہی تھی جس کے اپنے کانسیکوینسز تھے, مگر عام آدمی کو وقتی طور پہ تھوڑا شاید ریلیف مل جاتا کہ وہ دال سبزی خرید لیتے, وہ آٹا دال چاول خرید لیتے اور کسی صورت سے وہ اپنی سانسوں کو جوڑ کے رکھتے. ساری چیزیں ایک ایک کر کے ٹوٹتی جاتی ہیں. سمجھ میں نہیں آتا کہ آنے والے دن کیا ہوں گے. بہت خوف آتا ہے جس تیزی سے تشدد بڑھ رہا ہے اور جس طرح سے میڈیا ایک سیٹل سوسائٹی دکھانے کی کوشش کرتی ہے. یہ اتنے بڑے سارے کنٹراسٹ مل کر کیا دن دکھائیں گے یہ تو اللہ جانتا ہے, مگر جو کیلکولیشنز ہیں, جو سوشل سائنس ہے, وہ یہی بتاتی ہے کہ یہ معاملات خرابی کی طرف لے کر جائیں گے, معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا. آج کے لیے اتنا بہت ہے. انشاءاللہ آپ سے کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.